بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ بکار میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ تمام سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ میرے کل رات 1 کے سبسکرائبر مکمل ہو گئے، اور اس میں آپ تمام سب دوستوں کا بڑا تعاون ہے اور بڑی سپورٹ ہے، اور میری گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی تک میری سپورٹ کی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا، آگے بھی اسی طرح مجھے محبت اور سپورٹ دیتے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اور وہ دوست جو میرے ویڈیوز کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن میرے چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ اچھا چلیں آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ 1940 میں ہٹلر کے دور میں ہٹلر کا ایک رائٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا جوزف گوئبلس۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اچھا مقرر تھا کہ جب وہ تقریر کیا کرتا تھا تو لوگ اس کی تقریر اتنے انہماک سے سنتے تھے کہ کھانا پینا سونا بھول جاتے تھے اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے تھے۔ اور وہ اتنا ذہین تھا کہ وہ ایک پروپیگنڈا مینیجر ہوا کرتا تھا۔ اسی نے ہٹلر کو بہت سے پروپیگنڈاز بنا کے دیے جن پہ ہٹلر نے کام کیا، اور پھر یہودیوں کا قتل و عام پوری دنیا نے دیکھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی نے ہٹلر کو یہ پروپیگنڈا بنا کے دیا کہ تم اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پہ پیش کرو، دوسروں کو چور ڈاکو اور غدار پینٹ کرو، اور ہٹلر نے اسی کی ہی بتائی ہوئی اس لائن پہ عمل کیا، اور اس کے بعد یہودیوں کا وہ قتل و عام ہوا کہ پوری دنیا اس تاریخ سے واقف ہے، اور یہ تاریخ ایک سیاہ تاریخ کے طور پہ اور ہٹلر کو ایک ظالم کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی جوزف گوئبلس کی ایک پروپیگنڈا ایجنسی ہوا کرتی تھی جو آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں اس کی وہ ایجنسی کام کر رہی ہے۔ وہ خود تو خیر اس کو بیوی بچوں کے سمیت جلا کے مار دیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس جو کام کرتے تھے، اس کے جو ورکر تھے، پھر وہ چلتی رہی سلسلہ۔ یہ ایجنسی آج بھی جوزف گوئبلس کے نام سے یہ کام کرتی ہے، جس کا یہ کام ہے کہ وہ دنیا بھر میں جتنے بھی سیاستدان ہیں یا لیڈر حضرات ہیں، ان کو یہ ان کے ملک کے جو معاشرتی حالات اور سیاسی حالات اور سماجی حالات اس پہ نگاہ رکھ کے پورا سروے کر کے ایک پروپیگنڈا بنا کے دیتے ہیں۔ عمران خان کا بھی انیل مسرت کے ذریعے اسی ایجنسی کے ساتھ رابطہ ہوا 2018 کے الیکشن سے کوئی 5 یا 6 مہینے پہلے۔ برطانیہ میں اس ایجنسی کی ایک شاخ تھی۔ انیل مسرت نے عمران خان کا ان سے رابطہ کروایا، تو یہی وہ ایجنسی ہے جس نے عمران خان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے ریاست مدینہ کا لفظ دیا کہ آپ اپنی ہر تقریر میں، اپنے ہر جلسے میں اس لفظ کا استعمال کریں، کیونکہ ہم نے جو سروے کیا ہے پاکستانی قوم مذہبی معاملات میں بڑی جذباتی ہو جاتی ہے۔ تو آج دیکھیں، عمران خان نے 2018 کے الیکشن کمپین بھی ریاست مدینہ کے نام سے شروع کی، اور اس کے بعد جتنا عرصہ بھی وہ حکومت میں رہا اس نے ریاست مدینہ کی اس بات کو جاری رکھا، بھلے اس پہ اس نے خود عمل کیا یا نہیں کیا، لیکن پاکستانی قوم جذباتی بہت ہوئی۔ اسی طرح یہ جو ہے اب عمران خان مذہب کا استعمال اپنی سیاسی طور پہ جس طرح یہ کر رہا ہے اور جس طرح یہ آگے چل رہا ہے معاملہ۔ پچھلے دنوں جب ضمنی الیکشن تھے تو لاہور میں ضمنی الیکشن کے لیے جو پوسٹرز لگائے گئے ان میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ آپ تحریک انصاف کو ووٹ دیں اور سیدھا جنت میں جائیں۔ مذہب کا یہ استعمال آگے جا کے کتنا خطرناک ہوگا، یہ ہمارے جو لیڈران ہیں، جو ہمارا تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے اور اس کو کم کرنا چاہیے، بلکہ مذہب کا استعمال سیاسی طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، کل برطانوی ایجنسی فنانشل ٹائمز نے ایک دھماکے دار جو ہے وہ ایک اپنی خبر ریلیز کی، جس میں انہوں نے عمران خان کے فارن فنڈنگز کے بارے میں ایک بڑی تہلکہ خیز رپورٹ جو ہے وہ جاری کی۔ انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی کہ ابراج گروپ کے مالک جناب عارف نقوی صاحب نے ایک کرکٹ ایجنسی بنائی جس کا نام تھا ووٹن کرکٹ کلب۔ عارف نقوی نے ووٹن کرکٹ کلب کے ذریعے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو ایک دفعہ $20 لاکھ اور ایک دفعہ $13 لاکھ جو ہے برطانیہ سے تحریک انصاف کو طارق شفیع نام کے کسی بندے کے اکاؤنٹ میں بھیجے، اور یہ کرکٹ کلب انہوں نے ووٹن کرکٹ کلب کے نام سے وہ رجسٹر کروایا تھا، اور یہ ٹوٹل یہ ممنوعہ فنڈنگ تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی بیرونی
कंपनी से या एजेंसी से अपनी पार्टी के लिए फंडिंग नहीं ले सकते। अच्छा, ये फंडिंग हुई और ये कल एजेंसी ने जब ये रिपोर्ट की तो ये पूरा मीडिया में तहलका मच गया। अब आरिफ नकवी कौन है? आरिफ नकवी है जी इबराज ग्रुप का ये बानी है और पाकिस्तान में कराची में के इलेक्ट्रिक का ये मालिक है। इसने के इलेक्ट्रिक कराची में शुरू की और ये सुई सिदरन का पाकिस्तान का 72 बिलियन रुपीस का नादहिंदा भी है। इसने जब इसकी के इलेक्ट्रिक थोड़ी सी घाटे में गई तो इसने सोचा कि मैं अपनी के इलेक्ट्रिक कंपनी को बेच देता हूँ। इसका सौदा तय हो गया चीन की एक कंपनी के साथ। चीन की कंपनी के साथ सौदा तय हुआ, मुआहदा हो गया। चीन की वो कंपनी जब इस के इलेक्ट्रिक को ख़रीदने के लिए आई तो चीन की कंपनी ने ये बात आरिफ नकवी को वाज़े कर दी कि आपने जो 72 बिलियन रुपीज़ इस कंपनी के ज़िम्मे हैं, जो इसने पाकिस्तान की सुई सिदरन गैस को देने हैं, वो हम नहीं देंगे। आप वो सुई सिदरन गैस को दें, अदा करें और उसके बाद कंपनी के इलेक्ट्रिक को आज़ाद करवाएं और हमारे हवाले कर दें। अब आरिफ नकवी को ये 72 अरब या 72 बिलियन रुपीज़, ये बहुत ज़्यादा रकम है, ये कैसे देता? इसने एक लॉबिंग शुरू की। उन दिनों वज़ीर आज़म थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इसने ये लॉबिंग शुरू की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता करने की कोशिश की, मुलाकात करने की कोशिश की और कोशिश की कि इसका ये कर्ज़ किसी तरीके से माफ़ हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो खैर समझ गए थे, उन्होंने इसके साथ मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए और ये आरिफ नकवी ने उनके साथ मुलाकात करने की और ये कर्ज़ माफ़ करवाने की बड़ी कोशिश की, बड़ी सिफारिशात भी डलवाई, मलक रियाज की, बड़े बहुत से लोगों ने आरिफ नकवी की सिफारिश की, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इसको टाइम नहीं दिया और मुलाकात बिल्कुल नहीं। उसके बाद आरिफ नकवी को पता चल गया कि अब आने वाली हुकूमत है इमरान खान की। उसने फिर इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात जो है पाकिस्तान में बढ़ाने शुरू कर दिए और उसके बाद देखा लोगों ने कि इमरान खान की हुकूमत में सरकारी मीटिंग्स में, काबीना के इजलास में आरिफ नकवी मौजूद हुआ करता था। उन्हीं दिनों FIA के जो डायरेक्टर थे बशीर मेमन साहब, वो इस 72 बिलियन रुपीज़ के लिए आरिफ नकवी को गिरफ़्तार करना चाहते थे और पाकिस्तान का ये पैसा जो कि पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, वो जो आरिफ नकवी के पास है, वो उससे वो रिकवर करना चाहते थे बशीर मेमन साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने बशीर मेमन साहब को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया और उनको सख्ती से कहा कि ये क्या आप हम मेरे दोस्तों के पीछे लगे रहते हैं? अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो ख्वाजा आसिफ को करो, आर्टिकल 6 में गिरफ़्तार। आप दहशत गर्दी का पर्चा काटो, मरियम नवाज़ पे, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करो, तलाल चौधरी को गिरफ़्तार करो। तुमको गिरफ़्तार करने के लिए सिर्फ मेरे ही दोस्त नज़र आते हैं। वो शौकत खानम को फंडिंग करता है, वो PTI को फंडिंग करता है, उसके ख़िलाफ़ प्लीज़ कोई कार्रवाई मत करना। अच्छा, बशीर मेमन साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहा कि PM साहब, उसके पास जो पैसे हैं वो पाकिस्तानी कौम के पैसे हैं। लेकिन इमरान खान ने आरिफ नकवी को गिरफ़्तार करने नहीं दिया बशीर मेमन को। आखिर बशीर मेमन बेचारा ज़बरदस्ती उसको रिटायर होना पड़ा। अब कहानी ये बनी है कि आरिफ नकवी साहब उन्होंने फ्रॉड कर दिया बिल गेट्स के साथ। अच्छा, उसी फ्रॉड में वो अमेरिका को मतलूब था तो बरतानिया ने आरिफ नकवी को गिरफ़्तार कर लिया। अब आरिफ नकवी को गिरफ़्तार करके उन्होंने हवाले कर दिया अमेरिका के। अब अमेरिका में सुना ये जा रहा है कि उसने जो फ्रॉड किया है या उस पे जो माली बेज़ाब्तियों के केसेस हैं, उसमें ये लग रहा है कि उसको 290 साल कैद होगी। और अदालत में जो आरिफ नकवी ने अपने चंद नाम लिखवाए कि जिनके साथ अगर मुझे सज़ा हो जाए या मैं कैद में चला जाऊं तो मेरे बारे में अगर किसी को हाल अहवाल देना हो या मेरा को एक राब्ता नंबर दिया जाता है ना, जब कोई कैद होता है, जब किसी को सज़ा होती है तो वो एक राब्ता नंबर देता है कि भाई ये राब्ता नंबर है, इनके साथ राब्ता कर लें और इनसे मेरी बात करवा दें। वो जो नंबर्स दिए उनमें सबसे पहला नंबर इमरान खान का है। आप अंदाज़ा करें कि एक वो शख्स जो फ्रॉड के केस में अमेरिका में गिरफ़्तार है, उसका राब्ता नंबर जो उसने दिया वो सबसे पहला नंबर इमरान खान का है। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने ये जो धमाका कर दिया है कल, इसकी टाइमिंग पे लोग बहुत गौर कर रहे हैं, क्योंकि उधर से इलेक्शन कमीशन ने
الیکشن کمیشن پہ دوسری جماعتیں اور میڈیا میں بھی تقریباً ایک دباؤ پڑ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے عمران خان کا، وہ آپ فوری طور پہ سنائیں۔ اب امید یہی ہے کہ اگست کے وسط میں، یعنی کہ 10 سے 15 اگست کے درمیان فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس فیصلہ آنے سے پہلے یہ فائنینشیل ٹائمز کی یہ رپورٹ اور یہ خبر آنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں لگتی، اس کے پیچھے بہرحال کوئی نہ کوئی کہانی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ کے معاملات میں عمران خان پہ ایک مشکل وقت آنے والا ہے، اسی لیے وہ شاید جو اس کا طریقہ کار ہے عمران خان کا، وہ دباؤ بڑھا رہا ہے الیکشن کمیشن پہ، وہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ آپ مستعفی ہوں اور ایک نیا الیکشن کمشنر آئے اور الیکشن کروائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اور اس کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پورا اداروں پہ دباؤ ڈالتا ہے، اور دباؤ ڈالنے کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ فیصلہ اپنی مرضی کا لے سکے۔ لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ سکندر سلطان راجہ کسی بھی دباؤ میں آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ فارن فنڈنگ کا جو وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ بہت جلد اس قوم کے سامنے آئے گا، اور جو بھی ذمہ دار ہوگا، اگر فنڈنگ ہوئی ہے، سنا تو یہی ہے کہ اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے، بھارتیوں نے فنڈنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور کچھ ڈونرز نے فنڈنگ کی شوکت خانم ہسپتال کو، وہ جو شوکت خانم ہسپتال کو فنڈنگ ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جماعت میں وہ استعمال ہوئی، یہ بھی ایک ممنوع فنڈنگ ہے، کیونکہ وہ فنڈنگ ہوئی تھی ہاسپٹل کو، لیکن آپ نے استعمال کی اپنے سیاسی کام کاج میں، سیاسی امور میں استعمال کی، یہ بھی غلط چیز ہے۔ امید ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ جلدی آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے ملک پہ اسی طرح اپنی رحمت کے سائے قائم و دائم رکھے، اور ہمارے جو معاشی حالات ہیں جو بالکل اس وقت معاشی طور پہ برے حالات ہیں، اور بلوچستان میں سیلاب، اور راجن پور اور جنوبی پنجاب میں جو سیلاب نے تباہیاں مچائی ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بلکہ پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنا رحم والا معاملہ فرمائے، اور وہ جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، اور آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔